अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 43rd लेक्चर में हो रही है। हमारा आज का लेक्चर जो है वो पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूशन है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने बात शुरू की थी इन्वेस्टमेंट की, और इससे पिछले चंद और लेक्चर्स में हम शुरू कर रहे थे डिस्कशन कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के पीछे क्या फाउंडेशंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और इस सिलसिले में हमने शुरू की थी डिस्कशन फ्रॉम आवर कंजम्पशन, और इसमें हमने ये कहा था कि इंडिविजुअल की कंजम्पशन जो है उनका पैटर्न जो है दैट डिटरमिन्स द एग्रीगेट कंजम्पशन फॉर द इकोनॉमी। उसके बाद पिछले लेक्चर्स में हमने सेकंड कंपोनेंट जो कि इन्वेस्टमेंट का है उसके बारे में डिस्कशन शुरू की, एंड वी वर ट्राइंग टू सी बिहाइंड द सीन कि हमारे माइक्रो लेवल पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं, एंड ओवरऑल वो किस तरह जो है एग्रीगेट इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन करते हैं। चंद एक लेक्चर्स में जो कि बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में थे उसमें हम बात कर रहे थे कि हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फॉर एन इकोनॉमी, और उसमें हमने ये कहा था कि इसके 4 मेजर कंपोनेंट हैं इकोनॉमी बेसिस पे। एक है हमारा कंजम्पशन, फिर है इन्वेस्टमेंट्स, देन इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड फाइनली द नेट एक्सपोर्ट्स। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हमने कंजम्पशन को डिस्कस किया, एंड बिहाइंड द सीन उसकी माइक्रो फाउंडेशंस को जो है वो डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ सेपरेट थ्योरीज जो कि इंडिविजुअल कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न को एक्सप्लेन करती है, और वहाँ से हम एग्रीगेट कंजम्पशन के बारे में कुछ जनरलिटीज़ जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमने सेकेंड कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट का है उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो शुरू की। तो इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में हमने ये कहा कि देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 3 क्लासेस में या 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी थी हमारी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद हमारी सेकंड कैटेगरी इज रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, एंड फाइनली वी टॉक अबाउट द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल जब हम बात की थी बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट की, हमने ये कहा था कि टोटल इन्वेस्टमेंट में से बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है इज द लार्जेस्ट पोर्शन, सबसे बड़ा शेयर जो है वो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का है। तो इस सिलसिले में हमने ये कहा कि इन तीनों ही कंपोनेंट को एनालाइज करने के लिए हम डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे, लेकिन हर एक मॉडल जो है बेसिकली वो 3 बेसिक इश्यूज को जो है एड्रेस करेगा। फर्स्ट इशू वाज कि वाई इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट, और फिर उसके बाद जो है व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन को या इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट करते हैं इनवर्ड या आउटवर्ड, और फाइनली जो है हमने ये बात की कि जब इन्वेस्टमेंट्स जो है हमारी वो बूम्स में क्यों बढ़ जाती है और रिसेशन में इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो है वो क्यों कम हो जाता है। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, मैं ये चाहूँगी कि मैं पहले अपना पिछला लेक्चर जो है वो रिवाइज करूं, और उसके बाद इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे एंड विल कवर द रिलेटेड टॉपिक्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और जो कैटेगरी हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो दैट इज द रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनली द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू की थी अबाउट द बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उसमें हमने कहा कि बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है वो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि प्रोड्यूसर जो है इसलिए मनी स्पेंड करते हैं सो दैट कि बाय द परचेज ऑफ दोज कैपिटल गुड्स, कि उन कैपिटल गुड्स को खरीदने के बाद उनकी सर्विसेज से फ्यूचर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकें। इसमें हमारे पास वाइड रेंज आती है स्टार्टिंग फ्रॉम कंप्यूटर गोइंग अप टू द बिग कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट, स्ट्रक्चर, ये सारे हमारे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं। और ये सारी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है दे हेल्प टू प्रोड्यूस मोर गुड्स इन द टाइम टू कम, इसलिए हम उसको बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब हम रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में हमने ये कहा कि इंडिविजुअल्स दे इन्वेस्ट इन द रेजिडेंसेस, और वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक है होम ओनरशिप के लिए, पीपल दे वुड लाइक टू लिव इन दोज होम्स, यानी कि वो उन घरों में खुद रहना चाहते हैं, या एक और दूसरी कैटेगरी भी है जो कि उन इंडिविजुअल्स की है जो कि होम्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनको रेंट आउट करके दे कैन जनरेट
a future flow of income. اور فائنلی جب ہم انوینٹری انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انوینٹری انویسٹمنٹ میں ہمارے پاس وہ انویسٹمنٹ ہے جو ہم گڈس میں انویسٹ کرتے ہیں اور وہ گڈس جو ہیں دے آر لائنگ ود دی بزنسز. ود ان دی انوینٹری انویسٹمنٹ میں ہمارے پاس فردر جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں اینڈ انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دوز کیٹیگریز ان ٹوڈیز لیکچر. لیکن گوئنگ بیک ٹو دی بزنس فکس انویسٹمنٹ, دی ویری فرسٹ کیٹیگری جو کہ میں نے پہلے بھی کہا از دی لارجسٹ کمپوننٹ آف دی ٹوٹل انویسٹمنٹ. تو اس میں جو ہم نے ماڈل یوز کیا تھا دیٹ واز آف دی نیو کلاسیکل ماڈل. ایز پر دی نیو کلاسیکل ماڈل ہم نے یہ کہا تھا کہ لوگ جو ہیں دے وڈ لائک ٹو انویسٹ ان دی بزنس فکسڈ اکوپمنٹ, فرنیچر, فکسچر اینڈ دی ادر allied things if the benefits are more than the cost. یعنی decision to invest in the business fixed investment is based on the cost benefit analysis. اور اس میں اگر benefits are more than the cost, they would like to make investment, and if the benefits are less, they will be shying away from making that investment. اس کے بعد فردر ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنی فرمز کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک کیٹیگری ہے ہماری رینٹل فارمز کی اور ایک کیٹیگری ہے ہماری پروڈکشن فارمز کی. جو پروڈکشن فارمز ہیں دے بیسیکلی رینٹ دی بزنس فکسڈ فرنیچر, فکسچر, اکوپمنٹ اینڈ مشینری, اور وہ اس کی سروسز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. دے میک دی پروڈکشن, یعنی وہ پروڈکشن جو ہے دیٹ ٹیکس پلیس ان دی پروڈکشن فارمز. لیکن جو مشینری, اکوپمنٹ اور دوسرا فرنیچر, فکسچر اینڈ دی بزنس فکس انویسٹمنٹس ہیں دے آر میڈ بائی another فرم جو کہ رینٹل فارمز کہلاتی ہیں. اب رینٹل فارمز جو ہیں وائی دے آر انٹرسٹیڈ ٹو میک این انویسٹمنٹ, اور اس میں ہم نے پھر دو کیٹیگریز کر دی تھی. ایک ہم نے کیٹیگری کی تھی جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ رینٹل کاسٹ آف کیپٹل, اور دوسرے میں ہم کہہ رہے تھے ایکچوئل کاسٹ آف کیپٹل. تو اگر ہم بات کرتے ہیں رینٹل فارم سے, اگر ہم شروع کریں تو رینٹل فارم کے لیے جو کاسٹ آف کیپٹل ہے دیٹ از ڈفرنٹ, اور دوسری طرف ہماری جو پروڈکشن فارم ہے ان کے لیے کاسٹ آف کیپٹل از ڈفرنٹ. تو پروڈکشن فارم جو ہے ان کے لیے واٹ از دی رینٹل کاسٹ آف کیپٹل, کہ پروڈکشن فارمز جو ہیں وہ سمپلی رینٹ دیتی ہیں ٹو دی رینٹل فارمز, اور انویسٹمنٹ جو کرتی ہے دیٹ از دی رینٹل فارم. تو رینٹل فارم جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کر دے گی ٹو دی پروڈکشن فارمز, اور جو پروڈکشن فارم ہوگی اس کی سروسز یوز کرے گی, اور اس سروسز کی یوٹیلائزیشن کے لیے جو وہ کاسٹ پے کرتی ہے دیٹ از دی رینٹل کاسٹ آف کیپٹل. اور دوسری طرف وٹ از دی بینیفٹ, تو بینیفٹ جو ہے دیٹ از دی مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل, کہ وہ کیپٹل یوز کرنے کے بعد آؤٹ پٹ میں کتنا اضافہ ہوتا ہے ایز وی کیپ آن انکریزنگ دی اماؤنٹ آف کیپٹل یوزڈ ان دا پروڈکشن پروسیس. تو they compare the marginal product of capital, which is the benefit, with the cost. The cost is the rental cost of capital. اب یہ businesses firms جو ہیں اور the production firms جو ہیں کس حد تک capital utilize کریں گی, جہاں پہ marginal product of capital is exactly equal to the rental cost of capital, where the benefit is exactly equal to the cost. اب جب بات کرتے ہیں ہم کہ مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل جو ہے دیٹ از دی بینیفٹ, اور دوسری طرف کاسٹ جو ہے دیٹ از دی رینٹل پرائز وچ دے پے ٹو دی رینٹل فارم. اب اگر marginal product of capital is higher than the rental price of capital, تو firms جو ہیں they will be using more and more capital till the time کہ marginal product of capital جو ہے that is exactly equal to the rental price of capital. اگر ہماری marginal product of capital جو ہے that is less than the rental price of capital, تو اس صورتحال میں firms کیا کریں گی, they will decrease the quantity of capital used in the production process. اس سے کیا ہوگا کہ marginal product of capital بڑھ جائے گی اور ultimately
इक्विलिब्रियम कहाँ होगा कि जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल। दूसरी तरफ जो हमारी दूसरी टाइप्स ऑफ फर्म्स हैं वो है हमारी रेंटल फर्म्स। रेंटल फर्म्स जो हैं बेसिकली दे मेक इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स एंड द बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब अगेन उनके लिए भी बेसिक प्रिंसिपल जो है वो वही का वही है कि दे आर लुकिंग एट नंबर वन द बेनिफिट। अब उनके लिए बेनिफिट इज द रेवेन्यू दे आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ द रेंटल इनकम, क्योंकि जो प्रोडक्शन फर्म्स जो है वो रेंटल प्राइस पे करती हैं, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज द कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे हमारी रेंटल फर्म्स जो हैं दे रिसीव द इनकम एंड दैट रेंटल प्राइस बिकम्स द इनकम फ्रॉम द रेंटल फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो दैट इज द बेनिफिट। अब इस बेनिफिट को उन्होंने कंपेयर करना है विद द कॉस्ट। उनके लिए कॉस्ट क्या है एंड दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जब फर्दर हम डिटेल में जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के तीन मेन कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है इंटरेस्ट कॉस्ट का। उसमें हम ये कहते हैं कि अगर रेंटल फर्म्स जो है दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड दे नीड अ लॉट ऑफ मनी, कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स उनको करनी पड़ती है। इसके लिए व्हेन दे बोरो फंड्स तो उन बोरोड फंड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है दैट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट। दूसरी तरफ एक और कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट है विच इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ द कैपिटल इक्विपमेंट, कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर कैपिटल इक्विपमेंट की प्राइस बढ़ जाती है, अप्रिसिएशन हो जाती है, तो दैट बिकम्स अ नेगेटिव कॉस्ट फॉर द रेंटल फर्म्स। लेकिन अगर प्राइस जो है वो कम हो जाती है तो दैट बिकम्स अ कॉस्ट इटसेल्फ। और फिर हमने कहा था थर्ड कंपोनेंट है विच इज ऑफ द डिप्रिसिएशन, कि ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि कैपिटल इक्विपमेंट को यूज करते करते उसकी वैल्यू जो है वियर एंड टियर की वजह से कम होती चली जाती है, और वो वियर एंड टियर इज बेसिकली द डिप्रिसिएशन कॉस्ट। तो फिर हमने ये कहा कि हमारे पास इन रेंटल फर्म्स के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज थ्री कंपोनेंट। वन इज द इंटरेस्ट कॉस्ट, नंबर टू इज द प्राइस चेंज एंड नंबर थ्री इज द डिप्रिसिएशन। और फिर हमने कहा दीज आर कॉस्ट आर इन द नॉमिनल टर्म्स। तो अगर हम रियल कॉस्ट की बात करें तो हम क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू एडजस्ट इट विद द करंट प्राइस लेवल। और फाइनली जो है हमने ये कहा कि ओवरऑल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है बाय द रेंटल फर्म्स इज गिवन बाय द फैक्ट कि जहां पे रेंटल इनकम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हायर देन द रेंटल इनकम दे विल बी डिक्रीजिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल इक्विपमेंट। लेकिन इसके बाद फाइनली हमने ये कहा कि देयर इज अनदर कंपोनेंट, और वो ये है कि ओवरऑल जो हमारी इन्वेस्टमेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्लस जो हमारा कैपिटल स्टॉक जो है वो इस्तेमाल होता है उसकी वैल्यू वर्थ कम हो जाती है। इसलिए कैपिटल स्टॉक को एक सर्टेन स्टेबल लेवल पे रखने के लिए हमें जो डिप्रिशिएट हुआ है कैपिटल उसकी भी रिप्लेसमेंट चाहिए है। तो टोटल हमारे पास आता है न्यू इन्वेस्टमेंट प्लस द रिप्लेसमेंट ऑफ द डिप्रिशिएटेड कैपिटल। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है हमारे पास उसके दो कंपोनेंट हैं। एक है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स इन द न्यू कैपिटल और दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ द डिप्रिशिएटेड और द एग्जिस्टिंग कैपिटल जो कि डिप्रिशिएट हो गया। और बेस्ड ऑन दिस अगर अब हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन को ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो व्हाट वी सी हियर इज कि हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसके बढ़ जाने की वजह से हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है। Why? क्योंकि दैट इज बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वन कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट। तो जब कॉस्ट बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू द सेम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल तो हमारी ये रेंटल फर्म्स जो हैं दे विल बी इन्वेस्टिंग लेस इन द कैपिटल इक्विपमेंट। तो ओवरऑल वी गेट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और वो जो है रियल इंटरेस्ट रेट एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ जो अमाउंट ऑफ कैपिटल बढ़ती चली जाती है उसके साथ हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो जाती है। तो व्हाट वी गेट हियर इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विच इज आल्सो द डिमांड फॉर कैपिटल कर्व।
जब हम देखते हैं कि why there is a shift and what are the factors which can shift, तो increase in the marginal product of capital because of any technological improvement. उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कर्व है that will be shifting towards right, कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है that will shift outward or towards the right because of the increase in the marginal product of capital. इसी तरह the third question है कि बूम्स में हमारी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ जाती है और रिसेशन में क्यों कम हो जाती हैं, कि बूम में जब इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग तो पीपल दे वुड लाइक टू प्रोड्यूस मोर, देयरफॉर दे वुड लाइक टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट इन द बूम. लेकिन रिसेशंस में क्या है, इकोनॉमी ओवरऑल स्लगिश हो जाती है, इट स्लोज डाउन एंड देयरफॉर क्या होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल इक्विपमेंट आल्सो डिक्रीजेस. तो ये तो था हमारा रिव्यू ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच इज बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. तो आज हम कंसंट्रेट करेंगे अपनी डिस्कशन ऑन द सेकेंड एंड द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज आवर रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. तो आज के लेक्चर में हम इसी रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे अपना थर्ड कंपोनेंट विच इज दैट ऑफ द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. लेकिन थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हुए जब हम बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे थे तो वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि टोबन्स क्यू. टोबन्स क्यू भी आपको एट द एंड ऑफ द डे वही रिजल्ट दे रही थी कि हमारी बेसिकली व्हाट इज आवर टोबन्स क्यू. हमने ये कहा था कि टोबन्स क्यू जो है that is the ratio of the value of installed capital to the value, replacement value of that capital. और वो आपको सेम वही explanation देती है which we have already undertaken with the help of the neoclassical model. अब इस सारी discussion के साथ there is another important point and that is of the stock market. कि why stock market is taken as an इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जब हमारा रिसेशन वाला फिनोमेना आता है तो उससे पहले क्या है कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है उसका इंडेक्स जो है दैट डिक्रीजेस, स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि लोगों के लिए जब प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं रहती तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी इकोनॉमी में श्रिंक कर जाती है. तो वी डिस्कस दैट एज वेल. और उसके बाद हमने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटेड टू कि हमारे पास इफ देयर आर कंस्ट्रेंट्स, कि अभी तक जो हमारा न्यू क्लासिकल मॉडल था उसमें हमने ये एज्यूम किया था कि पीपल इफ दे वांट टू बोरो फंड्स क्या होगा कि दे कैन गो टू द जनरल पब्लिक एंड दे कैन इश्यू बॉन्ड्स इफ इट इज अ फर्म, और दे कैन बोरो फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर और they can sell their shares. लेकिन generally क्या होता है कि everybody doesn't have the same access to the loanable funds. इसलिए हमारे पास हमेशा जो है financial constraint हो सकती हैं. individuals के ऊपर borrowing constraint की possibility जो है that does exist. जैसे कि जब हम consumption वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी हमने ये कहा था कि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है कंजम्पशन लेवल चेंज हो जाता है अगर इंडिविजुअल्स के पास जो है वो बोरोइंग कंस्ट्रेंट हो. इसी तरह जब हम इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं तो अगेन अगर फर्म्स के ऊपर बोरोइंग कंस्ट्रेंट हो तो फर्म ने जो डिसीजन करना है टू इन्वेस्ट इट विल बी बेस्ड ऑन द करंट इनकम ऑफ द फर्म, इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. जैसे कि कंजम्पशन में भी हमने ये कहा था कि अगर इंडिविजुअल बोरो नहीं फंड कर सकते तो उनकी कंजम्पशन जो है इट विल बी बेस्ड ऑन द करंट इनकम ओनली, नॉट ऑन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम. सो द सेम थिंग इज ट्रू व्हेन वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट में भी अगर इंडिविजुअल के ऊपर बोरोइंग या फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट है तो देन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन द करंट इनकम, करंट प्रॉफिट. It will not be based on the future expected profit. So with this, we complete our discussion on the business fixed investment and we move on to the second component which is of the
residential fixed investments. جب ہم ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وی کین سے کہ لوگ جو ہے دو پرپزز کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہاؤسز میں. دی فرسٹ جو ہے وہ ہوم اونرشپ کا کانسیپٹ ہے کہ لوگ جو ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ دے شوڈ ہیو دیئر اون ہومس ٹو لیو ان. لیکن دوسری طرف ایک اور کمپوننٹ بھی ہے, ایک اور کیٹیگری بھی ہے, وہ ہے انویسٹر کی کیٹیگری کہ دے وڈ لائک ٹو میک انویسٹمنٹ ان دا ہوم سو دیٹ کہ اس کو رینٹ آؤٹ کر کے دے کین جنریٹ دی فیوچر انکم فرام دیٹ کمپوننٹ. لیکن جو آج کی ہماری ڈسکشن میں ہم سمپلیفائی کرنے کے لیے تھنگس کو وی جسٹ سمپلی فوکس آن ون گروپ اینڈ وی ایزیوم کہ جتنے بھی گھر بن رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنی ریزیڈینشیل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے ان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ سمپل ماڈل لیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہاؤ the demand for the houses, new houses is determined, and then finally how the investment in the new houses is determined, کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے that is on the investment in the residential fixed investment. تو اس میں اس ماڈل کے بیسیکلی ہمارے پاس دو اسٹیپس ہیں. ایک فرسٹ اسٹیپ جو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹاک آف دی ایگزسٹنگ ہاؤسز جو ہے how does it determine the price of the houses. یعنی بیسک میکنزم جو ہوگا وہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہوگا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف دی ایگزسٹنگ ہاؤسز جو ہے دیٹ ول ڈیٹرمن دی پرائز آف دی ہاؤسز, اور پھر بیسڈ آن دیٹ ریلیٹو پرائز کے پرائسز آف دی ہاؤسز ان ریلیشن ٹو دی اوور آل پرائس لیول, یعنی ریشیو آف پی ایچ اوور پی. How does that determine the investment in housing? تو جب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ڈسکشن ود دی فرسٹ کمپوننٹ کہ ہاؤ دی پرائسز آر ڈیٹرمنڈ فار دی ہاؤسز ود دی ہیلپ آف دی ایگزٹنگ سپلائی اینڈ دی ڈیمانڈ فار ہاؤسز. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ فار اے گیون پیریڈ آف ٹائم اور فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم دونوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سپلائی آف ہاؤسز جو ہے دیٹ از فکسڈ. اس لیے اس گراف میں اگر ہم دیکھیں تو وی ہیو اے ورٹیکل لائن فار دی سپلائی آف ہاؤسز. لیکن جب ہم ڈیمانڈ فار ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں تو ڈیمانڈ فار ہاؤسنگ کے لیے وی ہیو ٹیکن دی ریلیٹو پرائز آف ہاؤسنگ آن دی وائی ایکسس اینڈ وی ہیو ٹیکن دی اسٹاک آف ہاؤسنگ کیپیٹل کے ایچ آن دی ایکس ایکسس. For a fixed supply of houses, اب ہماری ڈیمانڈ فار ہاؤسز جو ہے دیٹ از نیگیٹولی ریلیٹڈ ٹو دی ریلیٹو پرائس آف ہاؤسنگ. اب یہ بیسیکلی کنفرم کرتی ہے ٹو آر بیسک لا آف ڈیمانڈ فار اینی نارمل گڈ کہ جب بھی پرائس بڑھ جاتی ہے تو اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ جب پرائسز بڑھیں گی تو کیا ہوگا, پیپل ول ٹرائی ٹو اکانومائز آن دی یوز آف دی ہاؤسنگ, کہ چھوٹے گھروں میں رہنا پسند کریں گے because they cannot afford the large size houses, یا وہ combined joint families میں رہنا چاہیں گے because when the houses are expensive to construct so they would like to share the houses, اس لیے کم housing جو ہے وہ available ہوگی when the price, relative price of the housing جو ہے that is high. لیکن اگر vice versa ہو کہ suppose کہ relative price of the houses جو ہے وہ ڈیکریز کر جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوگا, now people can afford to have bigger houses, اگر ان کے پاس آلریڈی گھر ہیں تو وہ بڑا گھر لینا چاہیں گے, یا اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں if they are sharing their accommodation تو وہ کیا کریں گے کہ they would like to have their own personal homes. اگر وہ rented houses میں رہ رہے ہیں تو again we will say کہ they can have their own houses. So this basic phenomena is reflected in this downward sloping demand for housing. تو فرسٹ گراف میں وی ہیو دی مارکیٹ فار ہاؤسنگ جس میں ہمارے پاس ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہے اور ورٹیکل لائن جو ہے ہمارا سپلائی کرو ہے, وچ گیوز اس این ایکولیبریم ریلیٹو پرائس آف ہاؤسنگ. اب بیسڈ آن دس ایکولیبریم ریلیٹو پرائس آف ہاؤسنگ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ انویسٹمنٹ جو ہے دیٹ از بیسڈ آن دی ریلیٹو پرائس. اب سیکنڈ گراف میں ہم نے وہ سپلائی آف نیو ہاؤسنگ جو ہے
یا انویسٹمنٹ ان دی نیو ہاؤسنگ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کیا ہے. اینڈ وی آر سیئنگ کہ جب ہمارا ریلیٹو پرائس آف ہاؤسنگ جو ہے کم ہو جائے گی تو اس صورت حال میں پیپل جو ہے دے وڈ لائک ٹو میک مور انویسٹمنٹ. لیکن دوسری طرف ایک اور بھی فینومینا پریویل کر رہا ہے اس سسٹم میں کہ جب لوگ گھر بناتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو دے ڈیفینیٹلی لک ایٹ دی ریلیٹو پرائس آف کنسٹرکٹنگ اے ہاؤس. اس میں دے ہیو ٹو میک پیمنٹ فار دی لیبر مٹیریل سب کچھ ان کو پرچیز کرنا ہے. تو اس لیے جب اوور آل پرائس لیول کم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں دے آر لوکنگ ایٹ دی پرائس آف ہاؤسنگ ان ریلیشن ٹو دی اوور آل پرائس لیول. ایکس ایکسس پہ وی ہیو ٹیکن ریلیٹو پرائس on the y-axis and we have taken the flow of residential investment on the x-axis. تو جب relative price of constructing a house جو ہے that is less تو لوگ جو ہیں اس میں کم انویسٹ کرنا چاہیں گے. جب overall ہمارے پاس جو ہے price level جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو لوگ جو ہیں اس میں زیادہ انویسٹ کرنا چاہیں گے. So what we get here is an upward sloping supply for the new houses. اب یہ جو ہمارا ماڈل ہے ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ کا, it is very similar to the model which was given by the Tobin's Q, the business fixed investment کی جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے, and there we talked about the Tobin's Q. ہمارا یہ ریزیڈینشیل فکسڈ انویسٹمنٹ کا ماڈل is very similar to the business fixed investment کا ماڈل which was given by the Tobin in the form of his Q. اور وہ Q کیا تھی؟ That was the ratio of the installed value of the capital to the replacement value of the same capital. اب اس میں we have summarized that comparison on this slide کہ this model of residential investment is much similar to Q theory of business fixed investment. Now our Q theory states that business fixed investment depends on the market price of installed capital in relation to its replacement cost, and this in turn depends on the expected profits from owning the installed capital. جب ہم بات کرتے ہیں ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ کی تو ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ ڈپینڈز آن دی ریلیٹو پرائس آف ہاؤسنگ وچ ان ٹرن ڈپینڈز آن دی ڈیمانڈ فار ہاؤسنگ ڈپینڈنگ آن دی امپیوٹیڈ رینٹ دیٹ انڈیویژل ایکسپیکٹ ٹو ریسیو فرام دیئر ہاؤسنگ. کہ امپیوٹیڈ رینٹ کیا ہے کہ اگر ہمارا اپنا گھر ہو تو اس صورت حال میں ہم کتنی سیونگس کر رہے ہیں, that basically is the imputed rent. تو فائنلی جو الٹیمیٹ ہمارا گراف تھا جس میں ہم بات کر رہے تھے سپلائی آف ہاؤسنگ کی, تو ہم نے یہی دیکھا تھا کہ ریلیٹو پرائس کے ساتھ وہ ویری کرتی ہے کہ اگر امپیوٹیڈ رینٹ بڑھ جائے گا جو کہ ریلیٹو پرائس ہے پی ایچ اوور ایچ, تو ہماری جو ہے سپلائی آف دی ریزیڈینشیل ہاؤسز جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. a positive relationship between both the variables. Now when the demand for housing shifts, then what happens? پریویسلی ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا پہلا گراف تھا یہ وی سیڈ کہ ہماری ریلیٹو پرائس آف ہاؤسنگ جو ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی ڈیمانڈ فار ہاؤسنگ اینڈ دی سپلائی فار ہاؤسنگ. اور وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ فار اے گیون پیریڈ آف ٹائم اور فار اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہماری سپلائی آف ہاؤسنگ جو ہے دیٹ از فکسڈ. اس لیے ہمارے پاس ایک ورٹیکل کرو تھا فار دی سپلائی آف ہاؤسنگ. اب ڈیمانڈ فار ہاؤسنگ کرو جو ہے دیٹ واز اے ڈاؤن ورڈ سلوپنگ کرو. اب یہ جو ڈیمانڈ فار ہاؤسنگ کرو ہے دیٹ کین شفٹ, اور اس کی کیا کیا وجہیں ہیں کہ ڈیمانڈ ہماری شفٹ ہو سکتی ہے. لیٹس اسیوم کہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے, پاپولیشن کے بڑھ جانے سے ڈیمانڈ جو ہے فار دی ہاؤسنگ دیٹ ول گو اپ اینڈ دی کرو ول شفٹ ٹوورڈز رائٹ. دیر کین بی اندر سینیریو کہ جس میں لوگوں کی انکم بڑھ جانے کی وجہ سے بھی ہمارا ڈیمانڈ فار ہاؤسنگ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. سو دیر آر سو مینی فیکٹرز جو کہ ہماری ڈیمانڈ فار ہاؤسنگ کو شفٹ کرتے ہیں. another possible factor is let's suppose the interest rates, کہ اگر انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو انٹرسٹ ریٹ از بیسیکلی دی کاسٹ, کہ اگر آپ فنڈس بورو کرتے ہیں ٹو کنسٹرکٹ دا ہاؤس تو اس فنڈ کی جو کاسٹ ہے بوروڈ فنڈ کی دیٹ بیسیکلی از دی انٹرسٹ ریٹ. تو اگر ہمارے انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کاسٹ آف کنسٹرکٹنگ اے ہاؤس کم ہو جائے گی اینڈ دیئر فور ڈیمانڈ فار ہاؤسنگ جو ہے دیٹ ول بی شفٹنگ. اور اس شفٹ کو وی کین شو ود دی ہیلپ آف دس گراف ہیئر
कि broken line curve which says the solid line is the original and the broken line is shift from D to D prime. और इसमें हमने कहा कि behind the scene there can be so many factors. Population के बढ़ जाने से हमारी demand for housing बढ़ जाती है, income level बढ़ जाने से भी demand for housing बढ़ सकती है, और on the other hand अगर हमारा interest rates जो हैं in the economy वो decline कर जाएं तो उस सूरत हाल में भी cost of constructing a house through borrowed funds जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लोगों की डिमांड फॉर हाउसिंग जो है वो शिफ्ट कर जाएगी. अब ये शिफ्ट फ्रॉम द सॉलिड लाइन कर्व टू द ब्रोकन लाइन कर्व इज नॉट रिफ्लेक्टिंग अ चेंज इन द रिलेटिव प्राइस. दिस शिफ्ट हैज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स जो कि अदर देन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ हाउसिंग है. लेकिन इस शिफ्ट की वजह से अगर हम देखें, बिकॉज वी हैव अ वर्टिकल सप्लाई कर्व, तो इस शिफ्ट की वजह से हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, रिलेटिव प्राइस ऑफ हाउसिंग, दैट हैज इंक्रीज्ड. इसलिए अगर हम अब सप्लाई ऑफ न्यू हाउसिंग की तरफ चले जाएं तो हमारी रिलेटिव प्राइस के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि फ्लो ऑफ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी. तो अब हमने क्या कंक्लूजन ड्रा किया फ्रॉम ऑल ऑफ दिस डिस्कशन? कंक्लूजन इज कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट एज वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि हमारे डिमांड फॉर हाउसिंग कर्व को शिफ्ट करता है टुवर्ड्स राइट. और उसमें हमने ये कहा कि अगर हमारे इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे तो लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बोरो करके फंड्स अपने खुद घर जो हैं वो बनाना चाहेंगे. जब वो डिमांड बढ़ती है, शिफ्ट करती है, तो उसकी वजह से रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द हाउसिंग जो है वो भी बढ़ जाती है. जब रिलेटिव प्राइस ऑफ हाउसिंग बढ़ती है तो दूसरे पैनल में हमने ये देखा कि हमारे पास जो फ्लो ऑफ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है दैट विल इंक्रीज. तो व्हाट वी हैव सीन हियर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग, कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग बढ़ जाती है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग जो है वो कम हो जाती है. अब जब हमने बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात की थी तो वहाँ पे भी विद द हेल्प ऑफ द टोबन्स-क्यू एंड विद द हेल्प ऑफ द न्यू क्लासिकल मॉडल हमने जो रिलेशनशिप था वो डेवलप किया था बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस फिक्स्ड इक्विपमेंट, और दैट अगेन वाज अ नेगेटिव रिलेशनशिप. और फिर हमने ये देखा था कि कौन से फैक्टर्स हैं जो शिफ्ट कर सकते हैं फॉर द बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को. यहाँ पे भी वी हैव डन द सेम थिंग. फाइनली इन कंक्लूजन हमने एक रिलेशनशिप ड्रा किया बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और उसमें हमने ये कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट जो है इन द रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो वाइस वर्सा हमारी श्रिंक हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग. व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन शिफ्ट, और वो फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं. सिमिलरली व्हेन वी ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन और ड्रा अ रिलेशनशिप बिटवीन कि हमारी बूम में जो है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और रिसेशन में कम होगी, देन बिहाइंड द सीन हमारे वही सारे फैक्टर्स कार फर्मा है, एंड वी डू एक्सपीरियंस कि ड्यूरिंग द रिसेशन हमारी इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग भी डिक्लाइन कर जाती है, एंड ड्यूरिंग द बूम वी डू एक्सपेक्ट कि हमारी इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग जो है वो बढ़ जाएगी. तो अब हम आते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी ऑफ द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स. हमने कहा था कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स की तीन मेन कैटेगरीज हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनली द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. अब जो हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है दैट बेसिकली इज अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट. कि टोटल इन्वेस्टमेंट के तीन कंपोनेंट है. सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज द बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एंड देन कम द रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, एंड देन एज पर द मैग्नीट्यूड इज कंसर्न हमारा जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है दैट इज ऑफ द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. लेकिन दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. लेकिन इससे पहले कि हम जो है वो बात करें कि हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है उसमें क्या क्या शामिल होता है, आई वुड लाइक टू से कि
ہمارے پاس اس کی جو امپورٹنس ہے دیٹ کین بی جج فرام دی فیکٹ اس میں فلکچویشنس بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس میں جو ہمارے پاس فلکچویشنز آتی ہیں بوم میں ہماری انوینٹری بڑی تیزی سے بڑھتی ہے, لیکن جب لیٹس سپوز کہ ریسیشن کی بات ہم کرتے ہیں تو ریسیشن میں کیا فینومینا ہوتا ہے کہ جو ہماری بزنس فارمز ہیں وہ اپنی انوینٹری کو ریپلینش نہیں کرتی, رادر ایگزسٹنگ اسٹاک آف انوینٹری سے اپنی نیڈ جو ہے وہ پوری کرتی چلی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے پاس انوینٹری کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. یعنی کہ وین وی ٹاک اباؤٹ دی انویسٹمنٹ ان انوینٹری, تو ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انوینٹری انویسٹمنٹ میں ہمارے پاس پازیٹیو انویسٹمنٹ بھی ہے ایز از دی کیس فار دی بزنس فکس انویسٹمنٹ اینڈ دی ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ, بٹ اس میں ہمارے پاس نیگیٹو انویسٹمنٹ بھی ہے. اور وہ نیگیٹو انویسٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایگزسٹنگ اسٹاک آف انوینٹری جو ہے وہ ہم یوز کر لیتے ہیں فار دی پروڈکشن, یا ہم اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں, اینڈ اوور آل ہماری سیلس بڑھ جاتی ہیں یا پروڈکشن بڑھ جاتی ہے, لیکن ہماری انوینٹری کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ ہم انوینٹری کی انویسٹمنٹ کا ریلیشن شپ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ اور انوینٹری کی انویسٹمنٹ میں, وی وڈ لائک ٹو لک ایٹ دی انویسٹمنٹ ان انوینٹری کے کیا کیا ٹائپ کی انوینٹری میں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, اور جو ہماری بزنسز ہیں وائی ڈو دے وانٹ ٹو میک انویسٹمنٹ ان انوینٹریز, کہ کیا ریزنس ہیں بزنسز جو ہیں ہماری انوینٹری جو ہے وہ کیوں ہولڈ کرنا چاہتی ہیں, وٹ آر دی ریزنس بیہائنڈ. اگر ہم ساری ریزنس کو اکٹھی کریں تو دیر آر 4 مین ریزنس, اس کے بعد سب ریزنس, اسمال ریزنس, دے کین بی دیئر اینڈ دے آر آلویز دیئر, لیکن جو موسٹ آف دی ٹائم ریلیونٹ ریزنس ہوتی ہیں, کامن ریزنس ہوتی ہیں, دے کین بی کیٹیگرائزڈ انٹو 4 کیٹیگریز. تو اس میں جو پہلی کیٹیگری ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ فرمز جو ہیں اپنے پروڈکشن اسکیجول کو اسموتھ کرنے کے لیے, یعنی فار اسموتھنگ آؤٹ دی پروڈکشن دے ہولڈ انوینٹری. اب اس میں کیا ہے کہ جب ہمارے پاس سپوز کہ سیلس لو ہیں تو فرم کیا کرتی ہیں کہ دے انکریز دیئر پروڈکشن ڈیورنگ دیٹ سلیک ٹائم, اور اس کے بعد وہ انوینٹری پروڈکشن کے بعد اپنے پاس رکھ لیتی ہیں, اینڈ دین ڈیورنگ دی پیک سیزن وہ جو پہلے کی انوینٹری ہے پروڈکشن کے بعد اور نئی جو پروڈکشن ہے ان سب کو ملا کے پیک سیزن کی ڈیمانڈ کو پورا کرتی ہیں. یعنی ڈیورنگ دی سلیک ٹائم وہ کیا کرتی ہیں کہ دو ڈیمانڈ کم ہے لیکن وہ اپنی پروڈکشن اسکیجول کو اسموتھ رکھ رہے ہیں, کہ آلموسٹ جتنے یونٹس انہوں نے آن ایوریج بنانے ہیں تو تھرو آؤٹ دی ایئر وہ نمبر آف یونٹس پروڈیوس جو ہیں ان کو اسموتھ کر لیتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن اسموتھنگ کے لیے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب سلیک سیزن تھا اور وہ پروڈیوسڈ ہماری جو آؤٹ پٹ ہے بیچی نہیں جا سکی فرم سے, تو وہ کیا کریں گی کہ اس کو انوینٹری میں ہولڈ کر دیں گے. دیٹ از ون ریزن. اس کے بعد ایک اور ریزن بھی ہے جس کو ہم بات کرتے ہیں کہ ٹو اوائڈ دی اسٹاک آؤٹ پوزیشنس, کہ ہمارے جو ریٹیل اسٹورز ہوتے ہیں اس میں جو ہے دے وڈ لائک ٹو ہولڈ انوینٹریز, کہ ان کے پاس اسٹاک ہوتا ہے ہر چیز کا, تاکہ یہ نہ ہو کہ کسٹمر جو ہے وہ ان کے پاس آئے اینڈ کسٹمر ان سے کسی انوینٹری کسی آئٹم کے بارے میں پوچھیں اینڈ دے شوڈ ہیو سفیشینٹ اسٹاک کہ اس کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکے اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو میک اے سیل. اسی طرح پروڈکشن میں بھی یہی ہے کہ پروڈکشن فارمز بھی جو ہے ڈیورنگ دی پروڈکشن پروسیس دے ڈو ناٹ لائک ٹو سی کہ کوئی پرٹیکولر مٹیریل یا کوئی آئٹم انوینٹری کا جو ہے وہ آؤٹ آف اسٹاک ہے. تو سیکنڈ ریزن ہے ٹو اوائڈ دی اسٹاک آؤٹس. ایک اور امپورٹنٹ ریزن ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری انوینٹری جو ہے لوگ کیوں ہولڈ کرتے ہیں. انوینٹری کے ہولڈ کرنے کے لیے ایک ہمارا پورا اوور آل پروڈکشن پلان بھی ہے, پروڈکشن پروسیس ہوتا ہے جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں کچھ کام ہوتا ہے اور پھر وہ اگلے ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے, اور جب تک وہ فنشڈ پروڈکٹ کی فارم اختیار نہیں کر لیتی تو وہ جو ہماری انوینٹری جو را مٹیریل سے شروع ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورک ان پروسیس انوینٹری. کہ انوینٹری جو ہے ڈیورنگ دی پروڈکشن پروسیس جب اس کے اوپر کچھ کام ہو چکا ہے انفینشڈ ہے تو دیٹ از
ون ریزن کہ ہمیشہ ورک ان پروسیس میں انوینٹری فرم کے پاس موجود رہتی ہے. ایک اور بھی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو فرمز ہیں وہ انوینٹری کو ایز ون فیکٹرز آف پروڈکشن لیتے ہیں اور اس کو وہ اسی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح کسی اور فیکٹر آف پروڈکشن کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس لیے جب بھی ان کو پروڈکشن کے لیے وہ پرٹیکولر انوینٹری چاہیے ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, دے وڈ لائک ٹو کیپ اٹ ان دا اسٹاک تاکہ پروڈکشن کا جو فلو ہے وہ انٹرپٹ نہ ہو. اور اس کی جو بیسک کنسیڈریشن ہوتی ہے جسٹ لائک اینی ادر فیکٹر پروڈکشن, لیبر ہے, مشینری ہے, اسی طرح ہی وہ انوینٹری کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو دیز آر سم آف دی ریزنس فار ہولڈنگ دی انوینٹری. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ماڈل جو کہ ہماری انویسٹمنٹ کو ایکسپلین کرے, انویسٹمنٹ ان انوینٹری, تو جس طرح ہمارے پاس مختلف ریزنس ہیں بزنسز کے پاس ٹو ہولڈ انوینٹری, تو اسی طرح ہمارے پاس ڈفرینٹ ماڈلس ہیں ٹو ایکسپلین دی انویسٹمنٹ ان دی انوینٹری. اب ان ماڈل میں سے جو ہم ماڈل کریں گے یوز, دیٹ ول بی دی موسٹ کلوز ماڈل جو کہ از ایپلیکیبل ٹو آل کائنڈز آف انویسٹمنٹ, لیکن زیادہ سوٹیبل ہے فار دی انوینٹری انویسٹمنٹ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ماڈل کو ایکسپلین کریں, لیٹس لک ایٹ دی امپیریکل ایویڈینس. کہ ابھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ون ریزن وائی دی بزنسز دے وڈ لائک ٹو ہولڈ انوینٹری, اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے پروڈکشن اسکیجول کو اسموتھ رکھنا چاہتی ہیں, کہ ایک اسموتھ پیٹرن آف پروڈکشن تھرو آؤٹ دی ایئر وہ فالو کرتی ہیں. تو جب ہم امپیریکل ایویڈینس کو دیکھتے ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو لک ایٹ کہ سیزنل فلکچویشن اینڈ پروڈکشن اسموتھنگ, ہاؤ دیز ٹو کانسیپٹس دے ریلیٹ ٹو ایچ ادر. اب بہت سی آؤٹ پٹس ہماری یا بہت سی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ سیزنل ہے. فار ایگزامپل ڈیمانڈ فار دی ایئر کنڈیشنر, ڈیمانڈ فار دی فینس, ڈیمانڈ فار دی ہیٹرس. سو دیز آر سیزنل ڈیمانڈس. ونٹر میں ہماری ڈیمانڈ فار ہیٹرز اینڈ دی گیزرز فار ایگزامپل بڑھ جاتی ہے. سمر میں ہماری ڈیمانڈ فار دی فینس اینڈ دی ایئر کنڈیشنر وہ بڑھ جاتی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فرم جو ہیں ڈو دے فالو دی پروڈکشن اسموتھنگ پیٹرن ہیئر, کہ پورے سال کے دوران ان کی پروڈکشن فار دی ہیٹرز اور دی گیزرز اور دوسری طرف ہمارے فین اور دی ایئر کنڈیشنر, کیا وہ اسموتھ پروڈکشن رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے. تو امپیریکل ایویڈینس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ہماری جو پروڈکشن فرمز ہیں دے ڈو ناٹ ہولڈ انوینٹری فار اسموتھنگ دی پروڈکشن, بلکہ وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کی پروڈکشن بھی سیزنل ہوتی ہے ان آرڈر ٹو میٹ دی سیزنل ڈیمانڈ. کہ وہ کیا کرتی ہیں, پیک سیزن سے شروع ہونے سے پہلے ان آئٹمس کی پروڈکشن بڑھا دیتی ہیں اور بائی دا ٹائم دے ریچ ٹو دی پیک سیزن ان کی آؤٹ پٹ جو ہے اس وقت پیک میکسیمم ہوتی ہے اور وہ ڈیمانڈ کو فلفل کر دیتے ہیں. آف سیزن میں دے ڈو ناٹ کیپ آن پروڈیوسنگ دی سیم اسموتھ پروڈکشن, بلکہ کیا ہوتا ہے آف سیزن میں دے ڈو ناٹ پروڈیوس مچ, اینڈ دیٹ از ٹرو فار بوتھ ونٹر ایز ویل ایز دی سمر. جب ہم بات کرتے ہیں ایئر کنڈیشنر اور فینس کی, تو ان کی پروڈکشن جو ہے ان دا ونٹر از ناٹ ایز مچ ایز دی پروڈکشن ان دی سمر. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں ہیٹر اینڈ گیزرز کی, تو ان کی پروڈکشن ونٹر میں بہت زیادہ ہے, لیکن ان کی پروڈکشن ان دا سمر از ناٹ دی سیم. تو اس کا کنکلوژن کیا ہے, دی فائنل بیس لائن از کہ جب ہم ایویڈینس کو دیکھتے ہیں تو ایویڈینس ڈز ناٹ سپورٹ کہ ون ریزن ٹو ہولڈ انوینٹری از ٹو اسموتھ آؤٹ دی پروڈکشن. سیزنل جو سیلز ہوتی ہیں ان کی پروڈکشن بھی جو ہے وہ سیزنل ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ ایک ایسا ماڈل جو کہ ایکسپلین کر سکے ہماری انویسٹمنٹ ان انوینٹریز. ابھی ہم نے کہا کہ مختلف ریزنز ہیں, لوگ جو ہیں مختلف ریزنز کے لیے انوینٹریز کو جو ہے وہ ہولڈ کرتے ہیں, اس لیے دیر کین بی ڈفرنٹ ماڈلس ٹو ایکسپلین. لیکن وی آر گوئنگ ٹو فوکس آن ون ماڈل جو کہ ہمارا ہے ایکسیلریٹڈ ماڈل آف انوینٹریز, اینڈ دیٹ از ویری کلوز. اس ماڈل میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم انوینٹری کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں, دی ریلیشن شپ از کہ ہمارا انوینٹری اینڈ آؤٹ پٹ دے آر پازیٹیولی ریلیٹڈ. کہ جب اوور آل انکم لیول بڑھ جاتا ہے
تو اس وقت ہمارا انوینٹری لیول بھی بڑھ جاتا ہے. اوور آل اگر ہم دیکھیں کہ ڈیورنگ دی بوم کیا ہوتا ہے کہ ہماری آؤٹ پٹ بڑھ جاتی ہے بوم میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب آؤٹ پٹ بڑھ رہی ہے تو اس آؤٹ پٹ کے پیچھے کیا ہے کہ پروڈکشن بھی بڑھ رہی ہے, اور اس پروڈکشن کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا انوینٹری لیول جو ہے وہ بھی ہائی ہوتا ہے. کنورسلی جب ہم بات کرتے ہیں ریسیشن کی, تو ریسیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اوور آل ہمارا آؤٹ پٹ لیول ڈکلائننگ ہوتا ہے, نیشنل انکم بھی ڈکلائننگ ہے, گروتھ ریٹ ان انکم بھی ڈکلائننگ ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو پروڈکشن ہے اس کا ریٹ بھی ڈکلائننگ ہوتا ہے, اور دیئر فور ہمارے پاس جو انوینٹری لیول ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو اسی ماڈل کو ایکسپلین کرنے کے لیے لیٹس یوز اے پرٹیکولر ایکویشن. تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس ڈیفائن این ایز دی اکانومی اسٹاک آف انوینٹریز اینڈ وائی ایز دی آؤٹ پٹ آف دی اکانومی. دین دی ریلیشن شپ از آر این از اکول ٹو بیٹا ٹائم وائی, کہ ہمارے انوینٹری کا اسٹاک ہے دیٹ از پروپورشنل ٹو دی آؤٹ پٹ لیول, and the beta is the parameter which reflects how much inventory firm wish to hold as a proportion of output, کہ آؤٹ پٹ کا کتنا پرپورشن جو ہے وہ انوینٹری کی شکل میں فرمز جو ہیں وہ رکھنا چاہتی ہیں. تو اوور آل ہمارے پاس ریلیشن شپ یہ ہے کہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے, اگر آؤٹ پٹ بڑھے گی تو ہماری انوینٹری لیول بھی بڑھ جائے گی. اب یہ کتنے سے بڑھے گا دیٹ از ایکسپلین ود دی ہیلپ آف دس پیرامیٹر جو کہ بیٹا ہے. If it is 0.2 تو کیا ہے کہ اگر ہماری آؤٹ پٹ 100 سے بڑھتی ہے تو ہمارا اسٹاک آف انوینٹری جو ہے وہ 20 سے بڑھے گا, اینڈ if it is let's suppose 0.3 تو اگر ہماری آؤٹ پٹ 100 سے بڑھتی ہے تو ہماری انوینٹری جو ہے that will increase by 30%. اور اسی ایکسیلریٹڈ ماڈل کو ان دی کانٹیکسٹ آف دی اسٹاک آف انوینٹری اینڈ دی انویسٹمنٹ ان انوینٹری اگر ہم ایکسپلین کرنا چاہیں تو وی ہیو سمرائز دیٹ آن دس پرٹیکولر سلائڈ. اینڈ فرسٹلی وی سیڈ کہ اسٹاک آف انوینٹری از پروپورشنل ٹو دی آؤٹ پٹ, اینڈ وی سے این از اکول ٹو بیٹا ٹائم وائی, اینڈ دین وی کم ٹو دی انویسٹمنٹ ان دا انوینٹری, اینڈ وی سے کہ انویسٹمنٹ ان دا انوینٹری بیسیکلی از چینج ان انوینٹری. So then we have I, which is the investment in inventory, is equal to change in N, and that is equal to beta time change in Y. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ جو ہماری انوینٹری کی انویسٹمنٹ ہے that is proportional to the increase in the output. تو accelerated model جو ہے it predicts that inventory investment is proportional to the change in output. جب ہمارے پاس آؤٹ پٹ بڑھتی ہے تو ہمارے پاس پروڈیوسر جو ہیں they would like to hold a larger proportion of inventory. تو آؤٹ پٹ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ ان انوینٹری بھی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ جب اسٹاک آف انوینٹری میں چینج آتی ہے تو بیسیکلی اٹ مینس انویسٹمنٹ ان انوینٹری ہیز انکریزڈ. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ریسیشن کی تو ریسیشن میں ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں بڑھتی ہے. رادر وٹ ہیپنس کہ ہمارے پاس فرمز جو ہے جب ان کی آؤٹ پٹ فال کرتی ہے دے وڈ لائک ٹو ہولڈ اے اسمالر اسٹاک آف انوینٹری, therefore they would allow their inventory to go down. اس کو انوینٹری کو ریپلینش نہیں کرتے, اس لیے ان کا لیول آف انویسٹمنٹ ان دا انوینٹری جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اسٹاک آف انوینٹری جو ہے وہ ڈیکریز کر دیتی ہے. اب یہ ماڈل بیسیکلی جو ہے اس کا نام ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ایکسیلریٹڈ ماڈل, کیونکہ دس ماڈل says that inventory investment depends on whether the economy is speeding up or it is slowing down. اسی لیے اس کو ہم کہہ رہے ہیں accelerated model. And finally, we would like to see the relationship between the investment in inventories and the real interest rate. جیسے پہلے بھی ہم نے business fixed investment and the real interest rate, and then residential investment and the real interest rate. And we said کہ there is a negative relationship between the investment and the real interest rate. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ what is the relationship between the real interest rate and the investment in inventories, تو again the relationship is negative relationship. کیونکہ ہمارے پاس جب ہم انویسٹ کرتے ہیں انوینٹری میں تو کیا ہوتا ہے, ہمارا کیپٹل جو ہے that is tied up in inventories. اگر وہ انوینٹری کی شکل میں نہ ہوتی ہمارے پاس انویسٹمنٹ
تو ہم اس کو کہیں اور انویسٹ کر کے وی وڈ ہیو بین ارننگ دی انٹرسٹ آن اٹ. دیئرفور ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے دیٹ بیکمس دی اپرچونٹی کاسٹ آف ہولڈنگ دی انوینٹری. اس لیے جب ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو اس صورتحال میں دی اپرچونٹی کاسٹ آف ہولڈنگ انوینٹری بڑھ گئی ہے, اس لیے انویسٹمنٹ ان انوینٹریز جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہے. جب ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے, اپرچونٹی کاسٹ کم ہو گئی ہے, تو اس سینیریو میں ہماری انویسٹمنٹ ان انوینٹریز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو فائنلی ان کنکلوژن جب ہم انوینٹری میں انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وی سی اگین a negative relationship between the real interest rate and inventory. ریئل انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کے ساتھ انوینٹری کی انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے, ریئل انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کی وجہ سے انوینٹری کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے ہم سمرائز کر لیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. تو بیسیکلی آج کے لیکچر میں ہم نے شروع کیا تھا دی سیم ٹاپک آف انویسٹمنٹ جو کہ پچھلے لیکچر سے ہم نے ڈسکشن شروع کی ہوئی تھی, لیکن آج ہم نے اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کر دیا. اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس 3 کمپوننٹس ہیں انویسٹمنٹ کے. ایک ہے ہمارے پاس بزنس فکس انویسٹمنٹ کا, پھر ہے ہمارے پاس ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ کا, اینڈ فائنلی ہمارے پاس ہے انویسٹمنٹ ان انوینٹریز. بزنس فکس انویسٹمنٹ کے لیے ہم نے نیو کلاسیکل ماڈل کو یوز کیا, اینڈ وی سیڈ کہ دیر از این انورس ریلیشن شپ بٹوین دی ریئل انٹرسٹ ریٹ اینڈ دی انویسٹمنٹ ان دی بزنس فکسڈ انویسٹمنٹ. واٹ آر دی فیکٹرز وچ کین شفٹ آر انویسٹمنٹ ان بزنس فکس انویسٹمنٹ؟ تو اس میں بھی ہم نے وہ فیکٹرز کہا کہ مارجنل پروڈکٹیوٹی آف کیپٹل اگر بڑھ جاتا ہے تو تب بھی آپ کا انویسٹمنٹ کرو جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا. دوسری طرف جب ہم ریزیڈینشیل انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ میں بھی ہم نے یہی کہا کہ ہمارے پاس جو سمپل ماڈل ہے اس کے 2 اسٹیپس ہیں. پہلے اسٹیپ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹاک آف ایگزسٹنگ ہاؤسنگ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے ریلیٹو پرائس آف ہاؤسنگ کو. ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہمارے پاس سپلائی آف ہاؤسنگ جو ہے دیٹ از ورٹیکل, اٹ از فکسڈ, اور ڈیمانڈ فار ہاؤسنگ جو ہے دیٹ از اے ڈاؤنورڈ سلوپنگ کرو. کہ پرائسز بڑھ جانے کی وجہ سے کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ فار دی ہاؤسنگ جو ہے وہ کم ہو جائے گی, اینڈ الٹیمیٹلی ہمارا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی فورسز جو ہیں دے گیو اس دی ایکولیبریم ریلیٹو پرائس آف ہاؤسنگ, اور اس ایکولیبریم ریلیٹو پرائس آف ہاؤسنگ کے اوپر بیس کر کے وی ٹاک اباؤٹ دی انویسٹمنٹ فلو ان دی ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ. اینڈ دیئر وی سی کہ ہمارا سپلائی آف ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ جو ہے دیٹ از این اپورڈ سلوپنگ کرو, اور اس اپورڈ سلوپنگ کرو میں ہم نے ریلیٹو پرائس آف ہاؤسنگ لی ہے وائی ایکسس پہ اور فلو آف ہاؤسنگ لی ہے ایکس ایکسس پہ. اوور آل جب ہم نے یہ دیکھنا چاہا کہ کیا ریلیشن شپ ہے بٹوین دی انٹرسٹ ریٹ اینڈ دی ریزیڈینشیل ہاؤسنگ, ہمارے پاس وہی نیگیٹو ریلیشن شپ جو ہے وہ آ گیا. اور فائنلی ہماری 3rd کیٹیگری انویسٹمنٹ ان انوینٹریز. ہم نے کہا دیر آر ویریس ریزنس کیوں بزنسز جو ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انوینٹریز میں, لیکن جو ہم نے ماڈل یوز کیا دیٹ واز آف دی ایکسیلریٹڈ ماڈل. اور اس میں ایکسیلریٹڈ ماڈل میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارا اسٹاک آف انوینٹری جو ہے دیٹ از پروپورشنل ٹو دی آؤٹ پٹ لیول, اور اگر ہماری آؤٹ پٹ لیول بڑھتی ہے تو انویسٹمنٹ ان انوینٹریز بڑھ جائے گی, اور اگر آؤٹ پٹ لیول کم ہو جاتا ہے تو انویسٹمنٹ ان انوینٹری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور فائنلی ہم نے دیکھا نیگیٹو ریلیشن شپ بٹوین دی ریئل انٹرسٹ ریٹ اینڈ دی انویسٹمنٹ ان انوینٹری, کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ از این اپرچونٹی کاسٹ آف ہولڈنگ انوینٹری. اس لیے جب ریئل انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو اپرچونٹی کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے انویسٹمنٹ ان انوینٹری کم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی ہماری ڈسکشن آن دی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ویل اسٹارٹ دی نیو ٹاپک اینڈ دی فائنل ٹاپک آف دس پرٹیکولر کورس میکرو اکنامکس, اینڈ دیٹ از آف دی ڈیمانڈ فار منی اینڈ دی سپلائی فار منی.
تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں with this topic of the demand and supply for money I will come back to you. اللہ حافظ.